السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا مولانا حسرت موہانی کی غزل نمبر 1 حسن بے پرواہ کو خود بھی و خود آرا کر دیا۔ اس غزل کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غزل کا جو محوری موضوع عشق و عاشقی ہے، اسی پر مبنی مولانا حسرت موہانی نے غزل لکھی ہے۔ نصاب میں شامل دوسری جو غزل ہے، اس غزل کا آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس غزل میں دیکھیں گے کہ مولانا حسرت موہانی نے اپنے خیالات کو کس طرح سے قلم بند کیا ہے۔ غزل کچھ اس طرح سے ہے: نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ غم جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ اور مختے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ مختصر سی غزل ہے۔ اس غزل میں بھی مولانا حسرت موہانی کا وہی محوری موضوع نظر آتا ہے۔ اس میں وہی خیالات، وہی کیفیات اور وہی جذبات کی عکاسی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ چلیے دیکھیں گے پہلے شعر میں شاعر کون سے خیال کو پیش کر رہا ہے، جس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ پہلے شعر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب کوئی محبوب نگاہوں کے ذریعے محبت کے راز کو اپنے عاشق کے پاس یا اپنے عاشق کے سامنے اظہار کر دیتا ہے، تو اس وقت جو عاشق کی کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت، خوش نصیب سمجھنے لگتا ہے اور اس پر ناز کرنے بھی لگ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کی شاعر جو وجہ کہہ رہا ہے کہ اس کو خوش قسمتی کیوں سمجھنا چاہیے، تو شاعر کا خیال ہے کہ محبت بہت کم لوگوں کو زندگی میں میسر ہوتی ہے۔ محبت کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، زندگی بھر محبت بہت کم لوگ پاتے ہیں، یا زندگی میں ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ محبت تو کی جاتی ہے لیکن اظہار اس کا بہت کم لوگ اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو نگاہ یار نے راز کو ظاہر کیا ہے یا بیان کیا ہے، اس کی وجہ سے عاشق اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر آتا ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر کا خیال دیکھیں گے وہ کون سی بات کہنا چاہ رہا ہے۔ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تو نے جو نگاہ یار کے ذریعے راز کو ظاہر کیا ہے، بیان کیا ہے، محبت کا جو پیغام مجھ تک بھیجا ہے، اس کے نتیجے میں دل کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ میں دونوں عالم کے مسائل اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہا ہوں۔ ان کے عاشق کی کیفیت محبوب کے
اظہار محبت کی وجہ سے یا محبت کے پیغام کی وجہ سے دل کی جو کیفیت ہے پوری طرح بدل گئی ہے، اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو دونوں عالم ہیں، دونوں عالم کی پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس سے آزاد محسوس کر رہا ہے۔ اور شاید اس خوشی سے، ان مسائل و پریشانیوں سے دونوں عالم کے آزاد محسوس کرنے کے بعد خدا سے دعا کر رہا ہے کہ یہ جو محبت کا جنون جو تیرے سر پر چڑھ گیا ہے، اس سلسلے کو خدا دراز کرے یا طویل بنائے یا لمبا کرے، یعنی کہ تو مجھ سے ہمیشہ سے ایسی ہی محبت کرتے رہے، تاکہ تیری محبت، تیری الفت مجھے تمام عمر میسر ہو۔ اس کے بعد کے شعر ہے، خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یعنی کہ عقل کا نام جنوں پڑ گیا اور جنوں کا نام عقل، یہ محبت کی ایک کیفیت ہے۔ یعنی کہ شاعر کا کہنا ہے کہ کبھی جنوں عقل پر حاوی ہوتا ہے اور کبھی عقل جنوں پر حاوی ہوتی ہے۔ اس قسم کی کیفیت محبت کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، اور یہ کیفیت پیدا ہونے کے لیے تیرے عشق، تیرے حسن، تیری محبت، یہ سب ذمہ دار ہیں، اور یہ تیرے حسن کا ہی کرشمہ ہے، حسن کا ہی کرشمہ ہے کہ عقل کا نام جنوں پڑ گیا ہے اور جنوں کا نام عقل۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جنون جو ہوتا ہے، جنون کی کیفیت میں آدمی اپنا سمجھ، سوچ، سب کچھ کھو دیتا ہے۔ تو یہاں لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ محبت کی وجہ سے اور تیرے حسن کی وجہ سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ عقل بھی جنوں کی طرح کام کر رہی ہے، اور اس کا نام جنوں پڑ گیا ہے، اور جنوں عقل کی طرح کام کر رہی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ تیرے حسن کا جو کرشمہ ہے وہ یہی ہے کہ عقل کو اس نے جنوں کر دیا ہے اور جنوں کو عقل کر دیا ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ غم جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جہاں کے غم سے فراغ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے غم سے فارغ ہونا چاہتے ہیں، اس سے فراغت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے دور ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگ کیا کریں؟ کسی حسن پر فریفتہ ہو جائیں، اس سے دل لگائیں، اس سے محبت کریں، اور آپ اگر کسی سے محبت کریں گے، الفت کریں گے، دل لگائیں گے، تو آپ کو خود بخود محبت کا درد مل جائے گا، اور آپ اپنے آپ کو خود بخود تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے آزاد محسوس کریں گے۔ اب وہ آزاد کس طرح سے محسوس کریں گے؟ کیونکہ دماغ پر صرف اور صرف، ذہن پر صرف اور صرف ایک ہی چیز حاوی ہو جائے گی، اور وہ رہے گی محبت۔ ہم سوائے محبت کے دوسری کوئی باتوں میں اپنا دھیان نہیں ڈالیں گے، یا ہم اس طرف رخ نہیں کریں گے یا توجہ نہیں دیں گے، جس کے نتیجے میں ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ جو درد، غم یا دوسرے بہت سارے جو پریشانیاں، جو مصیبتیں ہیں، وہ تمام کی تمام ختم ہو گئی ہیں، اور میرے پاس صرف اور صرف 'ایک ہی غم ہے اور وہ محبت کا غم ہے.
ہوتا یہ ہے کہ محبت کرنے والے دنیا سے بالکل بے رخی اختیار کر لیتے ہیں. جو محبت میں بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں وہ دنیا سے بے رخی اختیار کر لیتے ہیں اور اپنی محبت میں ہی وہ محو ہو جاتے ہیں. تو اس شعر میں شاعر کا خیال یہی ہے کہ اگر کوئی دنیا کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے فراغت پانا چاہتا ہے تو محبت کر لے یا محبت کر کے دیکھ لے تو خود بخود اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ دنیا کی تمام جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور اکیلا واحد محبت کا غم ہی ایسا غم رہے گا جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو دنیا سے بے رخ یا دنیا کے غموں سے آزاد اپنے آپ کو محسوس کرے گا. مختے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت, اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے. تو شاعر مختے میں خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت, اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے. شاعر کا کہنا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام تو نہیں کیا ہے جس کی مجھے کوئی سزا ملے, اب آگے تیری مرضی ہے, تو جو بھی بخوشی سزا دے یا محبت دے مجھے ہر چیز منظور ہے. تیری خوشی کے لیے میں سزا سہنے کے لیے بھی تیار ہوں, حالانکہ میں نے کوئی خطا نہیں کی ہے, میری کوئی غلطی نہیں ہے, میرا صرف اور صرف یہی ایک گناہ ہے کہ میں نے صرف تجھ سے محبت کی ہے اور محبت کے بدلے میں تو مجھے جو بھی سزا دے گا میں بخوشی اس کو پورا کروں گا یا میں بخوشی اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اس طرح سے شاعر نے اس پوری غزل میں جو محبت کی مختلف کیفیات ہیں اس کی خوبصورت عکاسی یہاں پہ کرنے کی کوشش کی ہے. حسرت موہانی نے غزل کی شروعات میں جیسے کہ کہا کہ محبت کا اظہار ہونا یار کی نگاہ سے یا محبوب کی نگاہ سے, اور پھر اس محبت کے اظہار کے بعد جو راز عیاں ہو گیا ہے اس کی خوشی میں عاشق کا اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرنا اور اس خوش قسمتی کے نتیجے میں ناز کرنا اور ایسا محسوس کرنا کہ دونوں جہاں کی جو فکریں ہیں یا پریشانیاں ہیں جو مسائل ہیں اس سے وہ بری ہو گیا ہے یا آزاد ہو گیا ہے. پھر آزاد ہونے کے بعد شاعر خدا سے دعا کرنے لگتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو یہ جو محبت کا سلسلہ ہے اس سلسلے کو اور طویل کر اور دراز کر. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ عقل کا جو نام ہے جنون پڑ جاتا ہے اور جنون کا نام عقل پڑ جاتا ہے. یہ محبت کی ایک کیفیت ہے, اس کیفیت کا یہاں پر مولانا حسرت موہانی نے عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے. کبھی عقل کا نام جنون پڑ جاتا ہے اور جنون کا نام عقل پڑ جاتا ہے. یہ کیفیت ہر جگہ موجود نہیں ہوتی ہے. تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کرشمہ ہے یہ کرشمہ تیرے حسن کا, تیری محبت کا, یہ تیری الفت کا ہی کرشمہ ہے جس کے نتیجے میں عقل جنون ہو گئی ہے اور جنون عقل ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے کہ جنون کا نام غم جہاں سے جسے فراغ کی ہو خواہش, یعنی جہان دنیا کے جو غم ہیں, جو مسائل ہیں, جو پریشانی ہیں, ان سب سے تم اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہو یا ان سے دور جانا چاہتے ہو, ان سے پرے ہٹنا چاہتے ہو, تو تم ایک کام یہ کرو کہ تم اپنی زندگی میں کسی سے محبت کر لو یا محبت کا غم یا درد اپنے ساز باز کر لو
جس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ تم اس محبت کے غم میں، محبت کے درد میں اس قدر مئو ہو جاؤ گے کہ ساری دنیا دونوں عالم سے تم اس سے دور ہٹ جاؤ گے، اور دونوں کے تمام جو پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں اس سے پرے ہٹ جاؤ گے، اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ تمہاری جو پریشانیاں ہیں مصیبتیں سب ختم ہو گئی ہیں، اور صرف محبت کا جو غم ہے وہ تمہارے پاس رہے گا۔ اور مختے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں نے محبت کی ہے، ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی کرم میں نے نہیں کیا ہے جس کی مجھے سزا ملے، لیکن تو جو بھی مجھے سزا دے وہ مجھے بخوشی منظور ہے، کیونکہ میں نے تو صرف یہی ایک گناہ کیا ہے کہ میں نے تجھ سے صرف محبت کی ہے، اور یہ محبت کے نتیجے میں اس کے بدلے میں تو مجھے جو بھی دے گا وہ میں بخوشی منظور کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ محبت کرنے والے لوگ اپنے محبوب سے ملی ہوئی چیز کو بہت زیادہ نایاب اور قیمتی سمجھتے ہیں، بھلے ہی وہ کوئی درد ہو، کوئی سزا ہو، کوئی غم ہو۔ اس طرح کی مختلف کیفیات کی یہاں پہ اس غزل میں مولانا حسرت موہانی نے عکاسی کی ہے، اور یہی نظریات اور یہی خیالات کو انہوں نے اس پوری غزل میں قلمبند کیا ہے۔ شکریہ۔